آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے نازوں سے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں سونے کی تیاریاں تھیں۔ بالوں کو سلجھا کر اس نے ہینڈ کریم اٹھا کر ہاتھوں پر لگانا شروع کر دی۔ آج پورا دن گزر گیا اور پورا دن ہی وہ ولی کے بغیر رہی۔ ولی اسے مسلسل اگنور کرتا رہا۔ اس نے سختی سے منع کر دیا تب وہ اس کے ساتھ کم رہا کرے جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ولی کے ساتھ اس بات پر روٹھ جایا کرتی۔ وہی اس کے پرانے 3 دوست شہراز، حسن اور وہاد، جو اکثر ہی حویلی آیا کرتے اور پھر 1-2 دن رکنے کے بعد چلے جاتے۔ کبھی کبھار وہ ولی کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پر رک جاتے تو کبھی کبھار ولی انہیں حویلی میں رکنے کی اجازت دے دیتا۔ اکثر اوقات وہ ان کے ساتھ شکار کے لیے نکل جایا کرتے، کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہی تھا اور اس کے دوست بھی شکار کے اچھے خاصے شوقین تھے۔ یوں تو بڑا کہتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اور آج پورا دن گزر گیا، محترم نے ایک بار بھی آ کر مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ اپنی خوبصورت نرم و ملائم ہاتھوں پر کریم سے مساج کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بربرا رہی تھی۔ آنکھوں میں ابھی اشتیاق پھیلا ہوا تھا کہ وہ سونے سے پہلے ایک بار اس سے مل لیں یا بات کر لے، لیکن وہ ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہوگا، اسی لیے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کے دوست وہ 1-2 دن تک چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو میرے پاس ہی رہنا ہے۔ سارے بدلے گن گن کر لوں گی خان صاحب۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر اس نے جیسے خود کو ہی مطمئن کیا تھا، اور پھر مسکرا کر ہونٹوں کو باہر نکال کر آئینے میں ہی خود کو کس کر لیا۔ وہ ایسی ہی تھی، شوخ اور چنچل لڑکی جس کا دل ولی خان میں اٹکا تھا، اور ولی خان کی تو اس میں جان بستی تھی۔ اگر اسے پہلی محبت کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ بلا جھجک اپنا نام لے لیتی، کیونکہ وہ اپنی سرخ و سفید رنگت میں، بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی پنکھڑیوں جیسے لبوں سے جس قدر محبت کرتی تھی، اتنی محبت تو وہ کسی سے کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سیلف ابسیشن کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بالوں کو سلجھاتے ہوئے خود کو گھنٹوں آئینے میں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ خود کو نہارنے کے بعد وہ پلٹ کر بستر پر نیم دراز ہو جاتی، جب اچانک کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے داخلی دروازے سے اندر آنے والے شخص نے فوراً ہی دیوار پر نصب بورڈ پر ہاتھ لگاتے ہوئے کمرے کی لائٹ کو بند کر دیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور یہ پورے چاند کی رات تھی۔ کھڑکی سے گرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، اور جیسے ہی اندھیرے نے اپنا راج دکھایا، نہ جانے کتنی کرنیں کمرے میں داخل ہو کر اسے روشن کرنے کی کوششوں میں تھی۔ ہائبراتے اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، جو کسی نے جلدی سے اسے تھام کر اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ دھر دیا۔ خان حویلی میں کوئی اس کے کمرے میں آ کر اس کی اس قدر قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتی تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، جو کوئی بھی چاہتا کر گزرتا۔ یہ کام کرنے والا ولی خان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے مطمئن ہو کر ولی کا ہاتھ ہٹانا شروع کر دیا۔ آپ کو چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرا ہی دیا آپ نے مجھے ولی۔ وہ بالکل سرگوشی میں بات کر رہی تھی، ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ نغمت آئی حویلی کے کسی بھی فرد کو ان دونوں کی ملاقات کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ وہ یوں ہی ہمیشہ اس کے کمرے میں آ جایا کرتا، اور یہ اس کے لیے بہت خوفزدہ کر دینے والی بات ہوتی، جو ہمیشہ اس کا دل دھڑکا دیتی۔ جانے اس کی بات کا کیا اثر ہوا تھا کہ مقابل حد سے زیادہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کی گرفت تھوڑی سی سخت ہوئی تھی۔ اس نے ہلکا سا ہانیہ کو گھما دیا۔ اس کا دل بری طرح لرز گیا۔ ولی اس کے قریب آتا تھا، اس کے ہاتھوں کو تھام لیتا، اسے بے تحاشا دیکھتا رہ جاتا، اور محبت کی حد یہ تھی کہ وہ کبھی کبھار اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیتا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے ہی معتبر محبت کیا کرتا تھا، لیکن یہ شخص، یہ انداز، یہ ولی جیسا نہیں تھا۔ اس کا نہ صرف دل دھڑکا تھا بلکہ پورا وجود کانپ گیا۔ مقابل نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے چاہے، اور وہ کسمسا کر دور ہوئی تھی۔ کون ہے آپ؟ یہ ولی کی خوشبو نہیں تھی، یہ اس کی گرفت نہیں تھی۔ اس کی آواز سخت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کھڑے شخص کو خود سے دور دھکیل دیا، جس کی سانسوں کی آواز بھی وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ دور ہو جائے مجھ سے، کون ہے آپ؟ اس کی آواز جیسے کمرے کی دہلیز کو پھلانگ کر باہر جانے لگی۔ شاید مقابل گھبرا گیا، وہ خود بخود اس سے دور ہونے لگا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گی۔ پہلے بہر جب اس کی پکڑ پر تھوڑا نرمی دکھا گئی تب اس سے شے ملی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت کی بھول میں ماری گئی ہے۔ اس نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا، وہ جو بھی تھا اسے چھوڑ کر باہر جانے لگا تھا، لیکن وہ اب اسے ایسے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ اس نے سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچا، اور شاید اسی وجہ سے اس کی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھل گئے۔ اسے خود سے دور دھکیل کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ شاید وہ اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر باہر بھاگ جانا چاہتا تھا، تاکہ اسے اندازہ نہ ہو کہ آنے والا کون ہے۔
لیکن وہ بھاگ کر دروازے تک گئی۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ وہ بھی دروازے کی جانب جا رہا تھا اور آنیا بھی دروازے کے ساتھ نصب بورڈ سے لائٹ آن کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جلد بازی دکھائی، بٹن پر اس نے جیسی اپنی انگلی دبائی تھی، مقابل نے اسے کھینچنا چاہا تاکہ اس کے ارادوں کو ناکام بنا پائے، اور عین اسی لمحے نہ صرف کمرہ روشنی میں نہا گیا بلکہ کھلے دروازے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ولی کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ ہو گئی۔ سامنے موجود منظر پر وہ کبھی یقین نہ کرتا اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہا ہوتا۔ شہراز ملک اس کا بہترین دوست، جس کا آنا جانا اس کے گھر میں سب سے زیادہ تھا۔ شہراز کے شرٹ کے کھلے بٹن اور آنیا کا حلیہ، بکھرے بال، تیز سانسیں اور بے تحاشا سرخ رنگت، محبت نے بنایا گیا اعتماد کا بلند بالا محل ایک لمحے میں ہی زمین بوس ہو گیا۔ ولی یہ شخص میرے کمرے میں۔ وہ بھاگ کر ولی کی جانب جاتی، نہ جانے سے کیا کیا بتا رہی تھی، لیکن ولی کی نظریں اس کی گردن پر بنے ہوئے چھوٹے سے سرخ نشان پر تھی۔ اپنے قریب آتی ہوئی آنیا کو اس نے کندھوں سے دھکیل کر فرش پر گرا دیا۔ کوئی تمہارے کمرے میں آیا، تمہارے وجود کو چھوتا رہا اور تمہیں احساس ہی نہیں ہوا؟ اس نے ولی خان کی آنکھوں میں اترتی ہوئی بدگمانی کو دیکھا تھا۔ اس کی روح تک کانپ گئی۔ چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی، لیکن ولی خان کبھی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اس کا یقین تھا، اور یقین کا ٹوٹ جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اس بات کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جس کا یقین ٹوٹا ہو، جس نے اپنے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں بکھرتے ہوئے دیکھی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آنیا کی جانب بڑھتا، شہراز درمیان میں آ گیا۔ دیکھو، جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم دونوں کی مرضی شامل تھی۔ یہ ایک رینڈم ملاقات ہے۔ وہ تو پٹی پٹی نظروں سے شخص کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی جس کے چہرے سے غلاظت ٹپک رہی تھی۔ ملک شہراز، جو اس کے لیے صرف ولی کا بہترین دوست تھا، جسے وہ ہمیشہ بھائی کہہ کر مخاطب کرتی، وہ شخص اس نچلے درجے پر گر جائے گا وہ کبھی بھی نہیں مان سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لیتی، ولی نے اس کے گریبان کو پکڑتے اس کے چہرے پر در پہ مکے مارے تھے۔ شہراز اس کی سرگرہ سے خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں تھا۔ اس نے ولی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ یہاں وہ بہت بڑی سیاست کھیل گیا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اور آنیا ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہوں، ایک دوسرے سے بڑی گہری ملاقات کرنے کے بعد پکڑے گئے ہوں، اور یہاں وہ صرف اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ولی سے مار کھا رہا ہے، اور یہ چیز ولی کو مزید جنون بھی مبتلا کر رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم ولی خان کی منگیتر کی طرف گندی آنکھ اٹھا۔ ہو سکتا تھا یا وہ کبھی یہ طریقہ نہ اپناتا ہو سکتا تھا یہ بات کبھی اس کے دماغ میں جنم نہ لیتی جب تک کہ ولی کا اعتماد آنیا سے نہیں ٹوٹا۔ اس نے جیسے بدگمان نظروں سے آنیا کو دیکھا تھا، فوراً ہی اس کے دماغ نے یہ نئی ترکیب لگائی اور اس نے سارا ملبہ خود سے ہٹاتے آنیا پر ڈال دیا۔ مارے خوف کے وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ دونوں پورشن سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آغا جان، سلطان خان اور آنیا کے ماں باپ۔ تمہاری اتنی ہمت تو میری محبت کی جانب گندی نظروں سے دیکھو۔ تم دونوں کو آج میں یہیں دفن کر دوں گا۔ وہ سرخ چہرے سے بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کے اندر کا جنون اس قدر غالب تھا کہ ہو سکتا تھا وہ یہیں شہراز ملک کی جان لے لیتا، جب تک کہ سلطان خان اور وقار خان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا۔ معاملے کو کس حد تک سمجھ چکے تھے یہ تو ان کو ان کے چہرے بھی بتا رہے تھے، لیکن وقار کبھی بھی اپنی بیٹی پر یوں شک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کبھی نہیں مان سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کا انتخاب یہ شخص ہوگا، وہ ولی کو چھوڑ کر کسی اور کو منتخب کرے گی۔ یہ رشتہ ان دونوں کی مرضی سے بنا تھا، اور ان کی بیٹی جو معصومیت میں لپٹی ہوئی ایک حسین مورت تھی، بھلا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ تم پاگل ہو گئے ولی، انہوں نے ولی کے چہرے کو دیکھ کر چنگھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں چچا جان، آپ کی بیٹی نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ یہ بدکردار لڑکی جو مجھ سے محبت کے کھیل کھیلتی رہی، جس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ گارڈز نے شہراز کو پکڑ رکھا تھا۔ حسن اور وحاج بھی وہیں آ گئے۔ ولی اور اس کے گھر والے جس طرح ان کی مہمان نوازی کیا کرتے، جس طرح انہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ شہراز یوں نمک حرامی کرے گا۔ وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ ولی کی منگیتر، وہ لڑکی جس کے لیے نہ صرف ولی خان اپنی جان دے سکتا تھا بلکہ کسی کی جان لے بھی سکتا تھا۔ یہ حویلی کی بات تھی، اسے حویلی میں باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس وقت سب لوگ آغا جان کے سامنے جمع تھے، اور آغا جان کی اپنی طبیعت صرف اس معاملے کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی۔ ان کی پوتی کا رو رو کے برا حال تھا۔ اس شخص کے بیانات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ آنیا کے کمرے میں اس کا رہنا، ان دونوں کے درمیان ملاقات،
یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی پلاننگ نہیں بلکہ اس میں آنیا بھی شامل ہے۔ کسی نے بھی اس پر یقین نہیں کیا۔ اس کا باپ اس کے ساتھ کھڑا تھا لیکن بدگمانی کی کچھ لہریں ان کی آنکھوں میں بھی تھیں۔ آغا جان میں بے قصور ہوں، میں نے اس شخص کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، مجھے لگا یہ ولی ہے۔ اس نے روتے سر اٹھا کر چیختے ہوئے کہا تھا، اور ولی کا بس نہیں چلا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ حسین چہرہ جس سے بتعاشا محبت کرتا تھا، آج اسے اس حسین چہرے سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اور اس کے قریب آیا اور اس کی گرفت کو نہیں پہچان پائی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں کبھی بھی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ اور اس نے ٹوٹی امید سے ولی کا چہرہ دیکھا تھا۔ خدا کے لیے ولی، مجھ پر یقین کرے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ شخص کوئی چال چل رہا ہے۔ شہراز کی ناک اور منہ دونوں سے سرخ سیال بہتا ہوا گردن تک آ چکا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھا کہ انیا اور وہ نہ صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ سوچ سمجھ کر ملاقات کر رہے تھے۔ امی مجھے بچا لے، تائی امی، تائی ابو۔ اس نے ہر ایک کے چہرے کو امید سے دیکھا تھا، لیکن آغا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ تم نے حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو تمہیں حویلی کی حدود میں ہی دفن کر دیں اور تمہارے گھر والے بھی تمہارے نام و نشان کو ڈھونڈنے کے لیے ترس جائیں۔ جاؤ اپنے گھر، کل ملک افتخار کے ساتھ آنا اور انیا کے ساتھ نکاح کر کے اسے لے جانا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو غلاظت تم دونوں نے پھیلائی ہے وہ حویلی کی باقی لڑکیوں کے حصے میں بھی آ جائے۔ نکل جاؤ یہاں سے، لے جاؤ اسے۔ انہوں نے تحقمانہ انداز میں فیصلہ کرتے ہوئے گارڈز کو اشارہ کیا اور وہ فوراً ہی گھسیٹتے ہوئے ملک شہراز کو باہر لے کر چلے گئے۔ ولی تو ان کا فیصلہ سن ہی کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جو بھی تھا اسے اس لڑکی سے دستبردار ہونا تھا، یہ اس کی سزا تھی اور اس کی سزا میں کبھی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ولی خان کے جذبات سے کھیل گئی، وہ لڑکی جس سے اس نے محبت کی بڑی اونچی مسند پر بٹھا رکھا تھا، وہ لڑکی کیسے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی تھی؟ اس کے باقی دوست بھی چلے گئے۔ نہ وہ کسی کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، نہ ہی کسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سلطان صاحب اور فائزہ بیگم کو بھی آغا جان کا فیصلہ تسلیم تھا۔ ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا اور اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کمرے میں بیٹھے وقار صاحب سرخ نظروں سے زمین کو گھور رہے تھے۔ شگفتہ بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ جما دیا۔ خان صاحب آپ جاتی کریں اپنی بیٹی کے ساتھ، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ولی کو پسند کرتی۔ اور انہوں نے سرخ نظروں سے شگفتہ بیگم کو گھورا تھا۔ یعنی تم یہ چاہتی ہو کہ میں آغا جان کے فیصلے کے خلاف جاؤں؟ اگر آغا جان کو آنیا کے لہجے میں تھوڑی بھی صداقت نظر آتی تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتے۔ انہیں تو افسوس کھائے جا رہا تھا کہ ولی خان نے ان کی بیٹی سے دامن چھڑوا لیا۔ بھلے ہی کوئی آسان تھا اپنی بیٹی کے ماتھے پر بدکرداری کا داغ دیکھنا۔ اب معاملہ اگر حویلی کے اندر سلجھ رہا تھا تو اسے سلجھنے دینا چاہتے تھے۔ ان کی تربیت میں کہیں کوئی کمی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کی بیٹی نے یہ کیسا قدم اٹھایا تھا کہ وہ اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے؟ حالانکہ انہیں ساری اولادوں میں سے انیا سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ ان کی بڑی بیٹی تھی، وہ اس حویلی کی سب سے بڑی پوتی۔ لیکن اب محض غلطی، یہ غلط فہمی نے پورے ماحول کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اگلے روز دن چڑھنے سے پہلے ہی حویلی سے نکل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں رہ کے اس لڑکی کا گلا دبا دیتا جس لڑکی نے اس کی ذات کو زلزلوں کی زد میں دھکیل دیا تھا۔ وہ ولی تھا جس نے آج تک کسی چیز کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص جو اگر کسی چیز پر اپنے نام کی مہر ثبت کر دیتا تو کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ اس چیز کو ہاتھ لگا دیتا۔ دوسرے روز ملک افتخار اپنے بیٹے کے ساتھ خان حویلی میں موجود تھا۔ چاہے انہیں اتنی پذیرائی نہیں ملی، لیکن پھر بھی ان کے بیٹے کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ قابل دید تھی۔ دیکھیں خان صاحب، جیسے آپ ان ساری باتوں سے لا علم ہیں ویسے ہی میں بھی لا علم ہوں، لیکن اگر یہ بچوں کی خواہش ہے تو میں بات کر لینی چاہیے۔ وہ خوش اسلوبی سے معاملے کو سلجھانا چاہتے تھے، لیکن شاید مسز افتخار نے انہیں آنے سے گریز کیا تھا۔ حویلی میں موجود کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آیا تھا سوائے وقار صاحب اور آغا جان کے۔ آغا جان نے مزید کوئی بھی بات کرنے سے گریز کیا تھا۔ انیا تو اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے روتی رہی۔ اس کی ماں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب آخر اتنا ہنگامہ کیوں کر رہی ہے، اگر یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی بات سن لیتا، اور اس کی ماں کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ چاہے اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ بھی تھا، لیکن سب کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امی خدا کے لیے مجھے یہاں سے کہیں بھیج دیں، میں نہیں کرنا چاہتی۔ یہ نہیں کہا اس وقت بھی اسے
شگفتہ بیگم نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ اس ہفتے کے اختتام پر ان دونوں کا نکاح ہے اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر ملک شہراز کے گھر چلی جائے گی۔ وہ تو رو رو کے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن زینب نرمی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بھی اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اب دیدہ تھی۔ امی، آپ بات کریں ولی سے۔ ولی نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا ہے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صرف 3-4 دن کی مہلت اور پھر اس پر وہ پہاڑ توڑ دیے جانے تھے جن کے وہ قابل نہیں تھی۔ ولی تو یوں غائب ہوا کہ پھر پلٹ کر بھی اس نازک لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جو اس کے انتظار میں گھلتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کی بھوری آنکھوں کے بغیر ایک لمحہ بھی وہ نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے یوں دستبردار ہوا کہ پھر اس روز لوٹ کر آیا جس روز اس کے ہاتھوں پر ملک شہراز کے نام کی مہندی لگ چکی تھی۔ نہ ہی کوئی مہندی کا فنکشن اور نہ ہی کوئی اضافی رسومات، بس چپ چاپ ہی زینب نے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا دی۔ آغا جان نے ملک افتخار کو منع کر دیا تھا کہ مہندی کی رسم وہ نہیں کروائیں گے، بس اگلے روز آ کر اپنے بیٹے کا نکاح کروا کر لے جانا۔ گھر میں ہر ایک نے جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے اور انیا کے لبوں پر ایک تالا پڑا تھا، ایک ایسا تالا جس کی زنگدار چابی کہیں کھو گئی ہو نہ ہو وہ کوئی بات کرتی، نہ ہی رونا سسکنا۔ گزرتے ہوئے ایک ایک دن میں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اب خود کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس روز بھی اس کی بہن ہی اسے آ کر اطلاع دی تھی حویلی میں ولی بھائی آ چکے ہیں۔ شاید انہیں معلوم نہیں تھا آپ کے نکاح کا، ورنہ نکاح کے بعد آتے، اور اس کے دل کی بنجر زمین پر جیسے کسی نے بہار کی آمد کا پیغام دیا۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھی تھی۔ زینب نے اسے تھام لیا۔ آپ ہی ان کے سامنے جائیں گی تو وہ غصہ ہوں گے، لیکن وہ آج خوفزدہ نہیں تھی۔ چاہے رات کتنی بھی ڈل چکی تھی لیکن اسے ایک بار ولی سے بات کرنی تھی۔ چاہے اس کے قدموں میں بیٹھ جانا پڑتا، چاہے وہ اپنی عزت نفس کو برباد کر دیتی، لیکن اسے آخری بار اپنی محبت کو آزمانا تھا۔ میرے پاس پہلے ہی کچھ نہیں بچا زینی، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، اور اگر اب اسے بھی مکمل کھو دیا تو شاید میں خود کو ہی کھو دوں۔ اپنے آنسو صاف کرتی گلابی رنگ کے آنچل کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں چڑھتی ولی کے کمرے میں جا رہی تھی، اس شخص کے کمرے میں جس کی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہوتا وہ بے دھڑک کر دیا کرتی، لیکن آج اس کے کمرے میں جاتے ہوئے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ آہستگی سے اس نے دروازے پر دستک دی۔ رات کافی بیت چکی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کیسا رد عمل دے گا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اسے اجازت ملی۔ اس نے جان کر دیکھا تھا شرٹ لیس وجود سے وہ بیڈ پہ بیٹھا اس وقت سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا شخص اپنے خیالوں میں مگن تھا جب اس نے بھوری آنکھوں والی اس شہزادی کو دیکھا جس کے آنے پر اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو کر گزر جاتی، لیکن آج جانی کیوں اس کے چہرے کی رنگت فوراً ہی بدل گئی۔ اپنی مٹھیوں میں اپنے آنچل کے پلو کو دبوچ کر وہ لبوں کو کچلتے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں ولی۔ وہ بے قراری سے ولی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں سن رہا ہوں، جلد سے جلد اپنی بات مکمل کرو اور جاؤ یہاں سے۔ یہ نہ ہو کہ اگلی بار کسی اور سے ملاقات کرتے ہو تمہیں یہ کہنے کا سہارا مل جائے کہ تم ولی خان کے ساتھ رات گزار چکی ہو۔ اس شخص کے الفاظ نہیں تھے، گویا کوئی تیر تھا جس لڑکی کے سینے میں پیوست کر دیا گیا۔ وہ نڈال سے وجود کو گھسیٹ کر آگے بڑھی۔ ولی مجھ پر یقین کرے، میرے دامن میں آپ کی محبتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دامن کو یوں خالی نہ کریں۔ اور وہ روتے بھی التجا کر رہی تھی، اور سگریٹ کی کش کو لبوں سے کھینچ کر ولی نے دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ میں اب اس ڈھانسے میں آنے والا نہیں ہوں۔ بات کو آگے بڑھاؤ تاکہ تمہاری بات ختم ہو۔ وہ شخص کیسے اس کی خواہشات کے سامنے ایک بت بن سکتا تھا جس سے نہ فائدے کی امید ہونا گھاٹے کی۔ ولی میں کل کسی اور کی ہو جاؤں گی، وہ جیسے اسے انجام سے ڈرانا چاہتی تھی۔ تم کسی اور کی ہو چکی ہو، میں نے مان لیا۔ مقدر اگر اس کا امتحان لے رہا تھا تو یہ ایسا امتحان تھا جس کی جان بھی لے سکتا تھا۔ اس نے ولی سے نہ جانے کتنے عہد و پیمان کیے تھے۔ وہ شخص کیسے ان ساری باتوں کو فراموش کر کے ایک بدگمانی کو گلے سے لگا کر بیٹھ سکتا تھا؟ میں اپنی دونوں طرف ایک سی ہوں۔ تیرے لیے کسی سے شرط لگا، پھر مجھے اچھال کے دیکھ۔ میں اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک فقط تیرے ہوں، کہیں سے بھی کھول کھال کے دیکھ۔ وہ اپنی بری آنکھوں کو شخص کی کالی سے آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہہ گئی۔ نہ جانے کتنے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ بے بسی کی آخری التجا تھی۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی، اور ولی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ دروازہ اس کے منہ پر بند ہو چکا تھا، وہ آخری دروازہ جس سے اسے بڑی امیدیں تھیں۔ اگلا دن اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے عروسی لباس پہنا دیا گیا۔ 12 بجے کے قریب اس کا نکاح تھا۔
نکاح میں نہ ہی کوئی جشن اور نہ ہی محبت بھری دعاؤں کے رنگ، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک سیاہ سائے نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس نے اتنا رو لیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ بھلا آسان تھا اپنے دل کے کورے کاغذ پر لکھے نام کو مٹا کر نام بدل دینا؟ خدا بھلا نہ کرے اس شخص کا جو اسے لاکھوں کے ویر میں بدنام کر چکا تھا، وہ شخص جو اس کے کردار کی دھجیاں اڑا چکا تھا۔ یہ آسان تو نہیں تھا۔ ہلکی پھلکی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ آغا جان نے کوئی خاص مہمان نہیں بلائے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈیل ہو، کوئی سودا اسے کسی اور کے حوالے کر کے اپنے سر سے اتارا جا رہا ہو۔ اور در حقیقت ایسا ہی تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے دل پر ایک بوجھ اتارا جا رہا تھا، جیسے کوئی پاؤں پھیلائے اس کے دل کی زمین پر براجمان ہو کر اپنا قبضہ کر چکا ہو، جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہے اتنا آسان نہیں مجھ سے پیچھا چھڑوانا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھی، اس شخص سے اپنے کردار کی تذلیل کروائی، لیکن دل تھا کہ آج بھی امک امک کے ولی خان کا نام لے رہا تھا۔ اسے بس اختتام کا انتظار تھا۔ 11 بجے کے قریب سب کچھ مکمل تھا، صرف ملک فیملی کا انتظار۔ 11:30 بجے اور بات 12:30 تک پہنچ گئی۔ آغا جان بے چین تھے۔ گھر میں چند عزیز و قارب جو بھی قریبی تھی، ان کے درمیان بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سرگوشیاں، نظروں کا تبادلہ، اور وہ اپنے حسین سراپے کو سنبھالے بس سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اس نے خود کو مقدر ان سب کے حوالے کر دیا ہو، چاہے اس کے وجود کے ساتھ جو بھی کرے، اب وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اسے عجیب عجیب سرگوشیوں کو سنا تھا۔ دلہا بھاگ گیا، سنے وہ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی، آنکھیں رونے کے لیے بےتاب تھی، دل غم سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور نظریں ابھی تک مقدر کے جلے حروف پر جمی تھیں جو اب جانے وہ ابھر کر کیا فیصلہ سنانے والے تھے۔ شگفتہ بیگم اس کے قریب آ گئی، انہوں نے نرمی سے اسے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ 1 سے 2 بج گئے، بارات نہیں آئی امی؟ اس کے سوالیہ لہجے پر انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ملک افتخار نے کال کر کے بتا دیا کہ اس کا بیٹا فرار ہو چکا ہے، لہٰذا وہ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ اس کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ اتنی تذلیل! ایک جانب سے ٹکرائی ہوئی لڑکی کو دوسری شخص نے بھی ٹکرا دیا۔ اگر ٹکرانا ہی تھا تو پھر اسے اپنے جال میں کیوں پھنسایا؟ کیوں اس کی ساری کائنات کو اجاڑ کر وہ مغرور ہو گیا؟ اس کا شدت سے دل چاہتا وہ شخص کہیں سے نمودار ہو جائے اور وہ اس کے سینے پر بندوق رکھ کر چلاتے۔ وہ اسے چیخ چیخ کر بتایا کہ لڑکیوں کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جانب اٹھی انگلی کسی خنجر کی سی حیثیت رکھتی ہے، اگر گلے میں گھونپ دیا جائے تو انسان صرف پرپرا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی باہر کیا ہوا۔ آغا جان نے التجا کیا، اس کے باپ نے منت سماجت کی۔ بس اس نے اپنے کمرے میں آنے والے قاضی صاحب کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا، آغا جان بھی۔ سفید رنگ کی چادر کو پھیلا کر اس کے وجود پر ڈال دیا گیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ انیا وقار، دختر وقار احمد، آپ کا نکاح 5 لاکھ حق مہر ولی خان ولد سلطان خان سے پڑھا جاتا ہے کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ وہ خاموش رہ گئی۔ اس کی نظریں دھندلانے لگیں۔ اسے لگا تھا جیسے اس کا پورا وجود سماعت بن گیا۔ وہ جو کچھ سن رہی ہے وہ کوئی خواب ہے، کوئی بہانہ خواب جو ابھی تک اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ سر کو جھٹک کر اس نے دوبارہ توجہ دی۔ قاضی صاحب نے ایک بار پھر وہ الفاظ دہرائے۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر اٹھاتے ان سے پوچھ لیتی کیا آیا وہ جو سن رہی ہے وہ حقیقت ہے یا کوئی تسلی، لیکن شاید وہ حقیقت تھی۔ اس کے باپ کا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھا گیا۔ قبول ہے، اس نے کہتے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا تھا آخر؟ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ کیا وہ کسی بوجھ کی طرح شخص کے کاندھوں پر مسلط کی جا رہی تھی جو اب اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ ملک فیملی نے انکار کر دیا اور آغا جان نے شاید اسے بچانے کی خاطر ایک بار پھر اسے ولی کے پلے باندھ دیا۔ وہ شخص جو صحیح معنوں میں اسے نفرت کرتا تھا، وہ شخص جو بڑی بھیڑ کے سامنے انکار کرتے اسے ٹھکرا چکا تھا، کیا وہ شخص اس کے حوالے کی جا رہے تھے؟ رخصتی تو کیا ہونی تھی، بس دعاؤں کے سنگ اسے ولی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اسی کمرے میں موجود تھی جس کمرے کے خواب وہ بچپن سے دیکھتی چلی آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کیسے کرے گا، اسے کون سا مقام دے گا، لیکن اس وقت اس کا وجود میں صرف اذیت پھیلی ہوئی تھی، شدید اذیت۔ دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر اس
دشمن جہاں کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا، سرخ آنکھوں کے ساتھ سگریٹ کو سلگائے وہ اسی ٹھاٹ سے چلتا آ رہا تھا جس ٹھاٹ سے چلتا تو مقابل کے دل میں اتر جاتا۔ کمرے کی ہر چیز جیسے اس کے استقبال کے لیے اس کی منتظر ہو گئی، اور اس کی اس لڑکی کی نظریں بھی ولی کے قدموں میں بچھی جا رہی تھیں۔ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، بے تحاشا قریب۔ اس نے سگریٹ کی خوشبو کو اپنے قریب سے محسوس کیا تھا، اس میں ملی جلی ولی خان کی خوشبو جسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ بس یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا، اور انیا کی نظریں دندلاتی جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے گرنے والے آنسو سے آگاہ کر رہے تھے کہ ابھی تک حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی۔ ولی خان اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی، اور ولی نے نرمی سے اپنا ہاتھ کی انگلی کو اس کے لبوں پر جما دیا تھا۔ تم نے ولی خان کو بہت اذیت دی ہے۔ کیا ہو جاتا اگر اس روز تم اس شخص کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیتی؟ کیا ہو جاتا اگر تم صرف ولی کی ہو کر رہ جاتی؟ اور اس نے بے تحاشا روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میں پہلے بھی آپ سے بارہ کہہ چکی ہوں ولی، میں صرف آپ کی ہوں، آپ کے علاوہ مجھ پر کوئی حقدار نہیں ہے۔ اور ولی نے سختی سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا قبضہ جما دیا۔ وہ کوئی جنون تو آ رہا تھا یا کوئی ضد تھی جس کی وجہ سے اس کے لبوں کو مسلتے اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی لبوں سے اس کی گردن اور پھر اس کے چہرے کو بے تحاشا ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ تو جیسے معطر ہو چکی تھی۔ سر چہرے کے ساتھ اٹھتی جھکتی ہوئی پلکیں ولی کے لیے وبال جان تھی۔ تو پھر ثابت کرو کہ تم ولی کی ہو۔ آج اپنے وجود کو میرے سامنے بکھیر دو تاکہ میں اسے قطرہ قطرہ چن کر اپنی پیاس بجھا لوں۔ مجھے یقین ہو جائے کہ تم پر ولی کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے بڑی ہمت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تھا۔ اپنی پوری ہمت سے اس نے آنکھیں کھول کر ولی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ولی کے چہرے کو تھامے ہوئے تھے، اور پھر اس نے جھکتے ولی کے لبوں پر اپنے لب جما دیے۔ پہلی بار اس نے اتنی بڑی جسارت کی تھی کہ دل بند ہونے کے قریب تھا، اور ولی اسے سمیٹ کر مزید قریب کر کے وہ اس کے وجود کی پاکیزگی کو جاننا چاہتا تھا۔ وہ اس پہ یقین کرنے کے بہانے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس روز وہ بکھرتے اس کے سامنے سے اپنا آپ سونپ گئی۔ ولی نے اسے چننا شروع کر دیا، اس کے جسم پر جا بجا اپنی حکمرانی ظاہر کر کے وہ اسے تکلیف دے رہا تھا، اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن اس کے لبوں سے ایک آ تک نہیں نکلی۔ محبت دینے والا اگر محبوب ہو تو نفرت بھی محبوب کی اچھی لگتی ہے، اور اسے ولی خان کی نفرت سے بھی محبت تھی۔ عورت محبت میں ٹوٹنا جانتی ہے، اور جب وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تب اسے وہ مقام ملتا ہے جس کی بنا پر وہ خود کو عاشق کہہ سکے۔ اور یہ حقیقت تھی، وہ ولی خان کی عاشق تھی۔ حالانکہ عشق کے دعوے تو اس شخص کی جانب سے بھی کیے گئے تھے، لیکن شاید ان پر زنگ لگ گئی، گہری زنگ۔ وہ بیدار ہوئی تو اس کے بعد میں بکھری تھی۔ اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ کافی دیر اس حسین شکل والے شخص کو دیکھتی رہی جو رات بھر اس پر اپنی محبتیں لٹا چکا تھا، جس نے اس کے دل کو کنگال مارا تھا، اس یقین کے لیے کہ اس کے دل میں ولی کے علاوہ کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ گہری نیند میں بھی اس کے جائزہ لیتی نظروں سے جیسے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اپنے دوپٹے کو اٹھا کر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ گیلے بالوں کو اس وقت وہ سلجھا رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ولی کی نیند کا خیال کرتے ہوئے دروازے تک چلی آئی۔ نئی نویلی دلہنوں کی طرح اگر ناز و ادا ختم ہو گئی ہوں تو نیچے آؤ، شگفتہ بھائی صاحب ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ تو پہلے بھی ہمیشہ اکڑے اکڑے مزاج میں بات کرتی تھی، چاہے وہ رشتے میں اس کی ماں کی کزن بھی تھی، لیکن پھر بھی انہیں اس کا شوخ اور چنچل وجود ایک آنکھ نبھاتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ولی کی پسند تھی۔ ولی کے لیے ہمیشہ سے اپنی پسند کی لڑکی لے کر آنا چاہتی تھی، لیکن جب ولی اس بات پر اٹک گیا تو تب سے انہوں نے بھی ایک عجیب سا بیر پال لیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، ولی کو جگا دوں۔ اور نغمہ بیگم نے اپنے سینے پر بازو باندھتے اسے دیکھا تھا۔ کیا ایک رات میں پھر سے میرے بیٹے کو اپنا اتنا اسیر کر لیا ہے کہ وہ ساری نفرت کو بھول گیا؟ وہ بڑی تیز نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تائی امی، اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی، اور نغمہ بیگم اس پر ایک گہری نظر ڈال کر پلٹ گئی۔ اسے نفرتوں کا سامنا جانے کب تک کرنا تھا۔ محبت اسے حاصل ہوئی، لیکن ایک شدید امتحان کے بعد۔ اس نے ولی کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی دیر تک سونے کا عادی تھا۔ ہلکا پھلکا تیار ہو کر نیچے آئی تو شگفتہ بیگم وقار صاحب بھی تھے۔ ان سے خوش دلی سے وہ ملی۔ اپنے چہرے پر اس نے بڑے حسین رنگ سجا لیے تھے، کم سے کم دنیا والوں کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ جو کچھ دیکھا گیا سو دیکھا گیا، اب بات تو ختم ہو جانا چاہیے۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی جب تک کہ ملازمہ نے کھانا ٹیبل پر نہیں لگا دیا۔
اور تبھی سیڑھیوں سے اترتے ولی کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ آج وہ خلاف معمولی جلدی بیدار ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ سب کو سلام کرتے اس نے وقار صاحب کے ساتھ چہر کو سنبھال لیا۔ حیرت ہے، مجھے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا بیگم صاحبہ نے، حالانکہ سسرال والے میرے بھی پہلی مرتبہ ناشتہ لے کر آ رہے تھے۔ وہ پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اسے نہیں لگا تھا وہ طنز کر رہا ہے، ناراض ہے، یا بس ہلکا پھلکا مذاق۔ یہ حقیقت تھی کہ اس شخص کے موڈ کو سمجھ پانا بہت مشکل تھا۔ سنائے چاچو، ملک فیملی کی کوئی خیر خبر؟ وہ بے مقصد ہی پہلو بدل کر رہ گئی، نہ جانے وہ شخص کیوں اس بات کا تذکرہ چھیڑا تھا۔ سننے میں آیا کہ ملک افتخار کا بیٹا شراز غائب ہے۔ اس کے گھر والوں کے مطابق وہ خود ہی کہیں گیا ہے، کیونکہ اس نے وائس نوٹ میں یہی کہا تھا کہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ شادی کینسل کروا کر جا رہا ہے، لہٰذا اس کے گھر والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنیا نے واضح دیکھا تھا، شراز کے ذکر میں ولی کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ جو پہلے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا، ایک دم سے گہری خاموشی اختیار کر لی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گھر سے ہی نکل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں گیا، وہ نہیں جانتی تھی اس شخص کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن نغمہ بیگم نے اس ایک دن کی دلہن کو اپنے اشاروں پر نچوانا شروع کر دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان سے بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کو دھوکہ دے چکی ہے، لہٰذا اس کی سزا بنتی ہے، وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں۔ تو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ دوپہر کا کھانا اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر بنوایا۔ حقیقت تھی، نفرتوں کو بدلنے کے لیے محبتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسے بس اس شخص کی محبتیں عزیز تھیں۔ وہ تب تک خود کو آزمانا چاہتی تھی جب تک کہ پروردگار سچ کو سامنے نہ لے آتا، اور اسے یقین تھا وہ لے آئے گا۔ دوپہر سے شام تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن واپس نہیں لوٹا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کری تھی، نہ ہی ولی نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ ہی دن بھر واپس آیا، نہ ہی وہ واپس آیا۔ وہ بھی اسی سوچ میں گم تھی جب تک کمرے کا دروازہ کھلا اور نغمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ اور کتنی ماؤں کے بیٹے کھانے ہیں تم نے، اور کتنے گھروں کو اجاڑنا ہے تم نے؟ ان کی تیز چلتی ہوئی زبان تیر سے زیادہ تیز تھی۔ تائی امی کیا ہوا ہے؟ اس نے لہجوں کے بے حد ملائم رکھا تھا، جیسے کہ اس کی خاصیت تھی۔ وہ ایک دن کی دلہن جس کے ہاتھوں پر ابھی مہندی کی رنگت بھی زائل نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا دن بھر گھر نہیں آیا اور نہ ہی میری کارڈ ریسیو کر رہا ہے، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ تمہارے باپ اور چچا نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ تمہیں اس گھر میں لے کر آئے۔ اس کی آنکھوں میں بے وجہ ہی نمی ابھرنے لگی۔ ایسا نہیں ہے تائی امی، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو۔ ان کی دیکھا دیکھی نمرا بھی کمرے میں آ گئی۔ نمرا اور حسن ولی کے بہن بھائی تھے۔ امی کو سمجھاؤ ایسا نہیں ہے، ولی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، مجھے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے وجہ روئے جا رہی تھی۔ ایک تو دن بھر سے وہ شخص گھر نہیں آیا، نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر تھی، اور دوسرا تائی امی۔ نمرا مجھے کیا سمجھائے گی؟ اب میری بیٹی کو بھی تو میرے خلاف کرو گی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے حسین ملائم بالوں کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ وہ درد سے سسک کر رہ گئی۔ شاید آیا با گھر نہیں تھے۔ امی چھوڑ دیں آپ ہی کو۔ حسن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تیز نظروں نے اسے وہیں رک جانے پر مجبور کر دیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، بھائی کی طرح تمہیں بھی اس لڑکی پر رحم آ رہا ہے۔ یہ زندگیوں کو نگلنے والی ہے، پہلے ملک فیملی کا بیٹا نکل گئی اور اب میرا بیٹا۔ آخر مر کیوں نہیں جاتی تم؟ چلی کیوں نہیں جاتی ہماری زندگیوں سے؟ وہ بس اسے جھنجھوڑے جا رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ! مارے تذلیل کے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے کتنے حسین خوابوں سے اس زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ رات بھر اس کی دسترس میں رہی اور خود کو معتبر سمجھتے ہوئے ایک بار پھر پچھلی ساری باتوں کو بھلانے لگی تھی، لیکن تائی امی کا زہر۔ انہوں نے سختی سے اس کے چہرے کو دبوچا، لیکن اس کا دھیان تائی امی کی طرف نہیں تھا۔ ارد گرد کی ہواؤں میں اس شخص کی حسین خوشبو گھلنے لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، ولی دروازے میں کھڑا تھا۔ نمرا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سارے تماشے کو ملاحظہ کر رہی تھی، جبکہ حسن تو پہلے کمرے سے نکل گیا۔ سرخ رنگت، سرخ آنکھیں اور نگاہیں بس اس معصوم اور حسین لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کو چھوڑ دے امی، اس نے بھاری اور مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ نغمہ بیگم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ لپکتے ولی کی جانب بڑھی تھی۔ میرا بچہ کہاں چلا گیا تھا؟ تم جانتے ہو کتنا پریشان ہوں، میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے؟ لیکن ان کی بات پر دھیان دینے کی بجائے بس یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اور پھر قدم آگے بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بے مقصد ہی اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی، اتنی شدت سے کہ ولی کے دل میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ اسے سہارا دے کر اس نے بیڈ پر بٹھا دیا۔ نمرا جاؤ پانی لے کر آؤ۔
نمرا چپ چاپ کمرے سے نکل گئی. اس کی باتوں پر زیادہ توجہ اور دھیان نہ تھا. اس لڑکی کے ناٹک سے تم بہت اچھی طرح واقف ہو ولی. آخر کیسی عورت تھی وہ جو اس پر رحم کھانے کے موڈ میں ہی نہیں تھی؟ یہ غصہ جانے کس بات کا غصہ تھا، لیکن ان کا شدید غصہ اور انداز لڑکی کے لیے وبال جان تھے، جس نے آج تک اپنے والدین کی اونچی آواز کو بھی نہیں سنا تھا. جس کے ساتھ بات کرتے اس کا باپ نہ جانے کتنے لاٹ اپنا تھا. سلطان صاحب ہی شاید ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے اور اونچی اونچی آوازوں کو سن کر ان کے کمرے تک آ گئے. کندھے پر چال رکھی انہوں نے بھی حیرت سے ان سب لوگوں کو وہاں کھڑے دیکھا تھا. ولی نے اسے بستر پر بٹھایا اور پھر کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے. اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ اپنے لبوں سے لگا کے، یہ بد کردار نہیں امی، یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ بہت معصوم ہے جو لوگوں کے جان سے میں آ جایا کرتی ہے. یہ صرف میری ہے امی. وہ رو رہا تھا. ہاں، وہ مضبوط شخص جس کے بولنے پر پوری حویلی میں دھاک بیٹھ جاتی، وہ شخص رو رہا تھا. وہ اپنا رونا بھول کر اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی. بابا، میرا دل کہتا تھا کہ میری آنی میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، اور اس نے کچھ نہیں کیا. سلطان صاحب تو اپنے بیٹے کے پاگل پن پر حیران تھے، اور نغمہ بیگم تو سلگ رہی تھی. آخر ان کا بیٹا سب کے سامنے اس لڑکی کے قدموں میں کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ وہ شخص جسے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا گیا، اس نے پلٹتے اپنے باپ کو دیکھا. ملک شراز کا بیٹا میرے پاس ہے، بلکہ اب تک تو وہ گھر بھی پہنچ چکا ہوگا. وہ ایرے سے بے یقین کھڑے تھے. تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہے ہو بلی؟ جہاں وہ ایرے زدہ اس شخص کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہیں اس کا باپ حیران و پریشان کھڑا تھا. تم سب کچھ اس لڑکی کی محبت میں کر رہے ہو، کیوں خود پر الزام لگا رہے ہو ولی؟ تم پاگل ہو گئے ہو. نغمہ بیگم کی چلتی ہوئی زبان کو ایک لمحے کے لیے بریک نہیں لگی. اس نے چپ چاپ موبائل نکال کر ویڈیو باپ کے ہاتھ پر رکھ دی. شہراز بندہ ہوا تھا. کرسی کی پشت سے رسیوں کو باندھ کر اسے مضبوطی سے جکڑ دیا گیا. اس کے منہ سے سرخ سیال ٹپک رہا تھا. لگ رہا تھا اسے بہت بری طرح مارا گیا، اور پھر اس کا اقرار وہی تو جان لیوا تھا جو برداشت نہیں کر پایا. میں انیا سے محبت کرتا تھا، تب سے جب سے تم نے مجھے انیا سے ملوایا تھا. میں نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جیسے جیسے تم اس کے قریب جاتے میرے تن بدن میں آگ لگ جایا کرتی. میں تمہیں اس کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا ولی. اس رات میں اسے یہ بتانے کے لیے گیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو میں ہمیشہ کے لیے اسے پا لوں گا، ہمیشہ کے لیے. سارے آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا. میرے سے اپنے لمس اپنی خوشبو سے آشنا کروانا چاہ، لیکن تمہاری خوشبو کی عادی تھی. وہ بری طرح آپتے ہوئے اقرار کر رہا تھا. افسردگی اس کے چہرے سے نمایاں تھی. دور کھڑی انیا رو ہی نہیں پائی. دروازے میں کھڑی ہوئی نمرا کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا. سب لوگ ہکا بکا رہ گئے. میں نے لائٹ آف کر دی تھی تاکہ اگر وہ چلائے تو بدنامی نہ ہو. میں صرف اسے بات سمجھانا چاہتا تھا، لیکن میرے قریب جانے پر بھی اس نے تمہیں پکارا. تب میں برداشت نہیں کر پایا اور غصے میں مزید اس کے قریب ہو کر اسے جکڑنا چاہا. میں صرف اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ کوئی ہے جو ولی خان سے بھی زیادہ اس سے محبت کر سکتا ہے. کوئی ہے جو اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اس نے ہنگامہ مچا دیا اور مجھے وہاں سے بر وقت نکلنا پڑا. لیکن نکلنے سے پہلے ہی وہ لائٹ آن کر چکی تھی، اور تب تک تم سب کچھ دیکھ چکے تھے. شاید میں تسلیم کر لیتا، میں مان جاتا. جب میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے اعتبار ہی دیکھی، تمہارا اعتبار ٹوٹا اور میں نے وہی خود کو ایک نئے روپ میں ڈھال لیا. میں نے اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا تھا. اگر میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا تو تم بھی اسے ڈیزرو نہیں کرتے ولی. تو وہ اسے ڈیزرو نہیں کرتے. تمہاری محبت میں کھوٹ ہے. جو اسے بیچ راہ میں چھوڑ کر واپس مڑ گیا، وہ سسکتے ہوئے تم سے اقرار کرتی رہی. اور جانتے اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ میرا دل سلگ رہا تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہارے چہرے کو نوچ ڈالوں. تم ہر بات میں مجھ سے سبقت لے سکتے تھے، لیکن خوش نصیبی میں تو مجھ سے سبقت نہیں لے سکتے تھے. میں اس سے محبت کرتا تھا تم سے زیادہ. اگر اس روز ملک شراز کی جگہ ولی خان ہوتا، وہ یوں میرے قدموں میں بیٹھ کے اقرار کر رہی ہوتی، تو شاید میں پگھل جاتا. ساری دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی تو ملک شراز اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور تبھی کسی نے ایک سناٹے دار تھپڑ شراز کے منہ پر مارا. اس کی گردن بے حال سے ایک جانب لڑک گئی. کمرے میں چلتی ہوئی ریکارڈنگ جیسی خاموش ہوئی. وہ دل تھام کر فرش پر بیٹھ گئی تھی. یا اللہ، بس اس نے یہی دن تو چاہا تھا، یوں ہی سب کے سامنے اس کی سچائی بیان ہو جائے، اس کے کردار پر لگا ہوا داغ دھل جائے. اور ایسا ہی ہوا. خدا نے اسے عزت بخشی تھی. سلطان صاحب کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا. نغمہ بیگم ادھر ادھر دیکھتی اپنی شرمندگی چھپا رہی تھی. اس سے رویا ہی نہیں گیا. بس چپ چاپ اس نے پلٹ کے اپنی شال اٹھا کر خود پر پھیلا لی. وہ باہر نکلنے لگی تھی. ولی بےتاب سے اس کے اجالنے بڑھا. اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا. اس نے پلٹ کر بس ایک کاٹدار نظر ولی کے چہرے پر ڈالی اور پھر چپ چاپ نکل گئی. اس نے تو اپنی محبت کو ثابت کر دیا تھا، لیکن افسوس یہ تھا کہ وہ شخص اپنی محبت ثابت نہیں کر پایا.
وہ بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے؟ 16 ناراضگیاں سہی، لیکن وہ حویلی میں ہونے والے ایک ایک ہنگامے سے باخبر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ملک شہراز سے فکس کر دیا گیا ہے، بظاہر تو حویلی سے نکل گیا، لیکن نکاح والے دن اس نے شہراز کو اٹھوا لیا تھا۔ وہ سب کچھ کیا دھرا اس کا تھا، وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، چاہے غلطی اس لڑکی کی بھی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے علاوہ کسی اور کی دسترس میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا جب بات مجبور ہو کر بدنامی پر آئے گی تو پھر آغا جان کو اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس رات بھی اس نے سوچ رکھا تھا وہ اسے اپنے حق سے محروم رکھے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا، اسے سزا دے گا، لیکن اس کے قریب آ کر اس قدر پگھل گیا کہ دور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اسے پا چکا تھا اور اسے مکمل کنگال لینے کے بعد ملک شہراز کی جانب اس کی توجہ گئی، اور آج صبح سے اپنے فارم ہاؤس پر تھا۔ بغیر بتائے کسی کو اس نے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا۔ شہراز کی زبان سے نکلنے والے سچ نے اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اسے چاہنے والے ہزاروں تھے، لیکن وہ لڑکی خود کو ولی خان کا کر چکی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ہو جاتا اگر اس کا نکاح ملک شہراز سے ہو جاتا، شاید کبھی نہ کبھی اس کی محبتوں کو تسلیم کر لیتی۔ خسارہ تو ولی کے اس نے مارا تھا، اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی واپس جا کر اس لڑکی کا سامنا کرے۔ کس منہ سے اسے جا کر کہے کہ مبتلائے محبت شخص کے اعتبار میں کھوٹ آ گیا؟ بھلا کیسے؟ ساری حویلی میں سچائی کا علم ہو گیا، وہ تو بس کمرے میں بند تھی۔ جس طرح سب نے اس پر معافی کے دروازے بند کر دیے تھے، بالکل اسی طرح اس نے بھی سب پر معافی کے دروازے بند کر دیے، حالانکہ وہ بے قصور تھی۔ خدا جانے وہ کتنی بار ان کے دروازے پر آیا، سلطان صاحب کے ساتھ، نغمہ بیگم کے ساتھ، آغا جان کو لے کر اس کے کمرے تک آیا، لیکن وہ بھی ایسی ضدی تھی کہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اسے ایک بھیانک سپنا سمجھ کر بھول جاؤ میری جان، یہ زندگی ہے اور زندگی بڑے بڑے امتحان مانگتی ہے۔ شگفتہ بیگم نرمی سے اس کے ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ امی، مجھے زندگی کے امتحانات سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اپنوں کے امتحانات سے ڈر لگتا ہے، جن میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، جو سگے رشتوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ ایسا نہیں تھا کہ ٹوٹ کر بکھر گئی، وہ تو سنور گئی تھی پہلے سے زیادہ۔ سب کی نظروں میں اس کا کردار معتبر ہو گیا، اس نے خود کو ثابت کر دیا تھا۔ سب گنجائش ہی نہیں بچتی تھی کہ وہ خود کو کھوکھلا کر لیتی۔ اسے اپنے لیے جینا تھا تو کب تک اسے معاف نہیں کرو گی؟ ٹھیک ہے، اس میں تمہاری بات نہیں سنی، تمہیں معافی نہیں دی، لیکن اس نے تمہیں اپنے پاس رکھا، اتنی بدگمانی اور غلط فہمیوں کے باوجود تمہیں کسی کا نہیں ہونے دیا بیٹا۔ مرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، اور وہ جانے کتنی دیر ماں کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ امی، مرد کے حق ہوتے ہیں اور عورت کے حق وہ کہاں گے؟ کیا خدا نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا؟ کیوں نہیں، بلا شبہ دیا ہے، لیکن وہ محبت میں ہار چکا ہے۔ محبت جتنی گہری ہو، کھو دینے کا خدشہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ شاید تمہیں کھو دینے کے خدشے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے ساری بات سمجھاتی کمرے سے باہر چلی گئی اور جانے کتنی دیر اپنے ہاتھوں کو گھوٹتی رہی، جن پر نصب ولی کا نام ہمیشہ کے لیے تھا، وقتی نہیں۔ اس دن وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور ولی بس اس کا سین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو جانا، چھوڑ تو ضد، وہ ملتجے تھا۔ آپ نے چھوڑتی تھی ولی صاحب؟ وہ دو بدو ہوئی۔ چاہو تو میں سارے جہاں کے سامنے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں، خدا معاف کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ وہ بےتابی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے بیٹھا رہ گیا۔ مجھے الگ گھر چاہیے، اس کی ڈیمانڈ نہیں، اس کا حق تھا، اور ولی پہلے ہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر چکا تھا۔ بابا میرے ساتھ پہلے ہی اس کے متعلق بات کر چکے ہیں، ہم الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، بس میرا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھ میں اور ہمت نہیں کہ تم سے دوری برداشت کروں۔ وہ رو دینے کے قریب تھا، وہ نہ جانے کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ یہ بھی ممکن تھا وہ اسے کبھی معاف نہ کرتی، پچھتاوے میں چھوڑ دیتی، لیکن نکاح کا رشتہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ طلاق ایک ناپسندیدہ لفظ ہے جس سے اسے ہمیشہ ہی نفرت تھی، اور محبت جو اس کے دل میں ہمیشہ سر اٹھا کر بیٹھی تھی، اسے وہ کیسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ اس خوبصورت کمرے کو خوبصورت رنگوں سے مزین کیا گیا تھا، جا بجا بکھرے ہوئے غلاب بنی ہوئی سیج اور خوبصورت شفون کی مہرون کلر کی ساڑی میں سلجھی ہوئی وہ لڑکی۔ ولی نے گھماتے سے اپنے بازو پر گرا لیا اور جھک کر اس کے لبوں کو چھونے لگا تھا، جب بنی آنکھیں دکھا کر اسے دور ہونے لگی۔ ولی نے گھماتے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ خبردار، اگر مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ سے برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ولی۔ ولی کھلکھلا کر ہنس دیا اور ایسی اس کی شدتوں سے پناہ مانگتی تھی۔ ولی کی قربت اس کے لیے وبال جان تھی۔ محبت کو ایک بار پہ آزمانے کے لیے اس نے سب کچھ محبت کے سپرد کر دیا تھا، اس یقین سے کہ کبھی سے ٹوٹنے نہیں دے گی۔
آنے والے دنوں میں خسارہ اس کا مقدر نہیں بنے گا، اور اب اسے محبت کے بدلے صرف محبت چاہیے تھی۔ ولی اس پر جھکا اسے اپنی شدت سے متعارف کروا رہا تھا، اور وہ بے حال سے اس کے بازو بکھرتی جا رہی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں، بس خدا ہماری محبت کو حاسنین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے کان میں جھکا ہوا وہ سرگوشی کر گیا، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے زیر لب آمین دہرایا تھا۔ اپنی محبت کو نظر بد کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ نظر بد ایک سیاہ سائے کی طرح ہماری محبت کو نگلنا شروع کر دیتی ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ہمارے گرد منڈلاتے ہوئے حاسنین ہم پر اسد کے پہرے لگائے بیٹھے ہیں، اور ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ سو پناہ مانگا کریں ایسے لوگوں سے جو آپ کی محبت کے دشمن بن جائے، جن کی زہریلی نظریں آپ کی محبت میں سوراخ کرتے، کیونکہ محبت چاہے جتنی بھی گہری ہو، نظر بد برحق ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ پلیز اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولا کریں۔ شکریہ۔